بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قادیانی کیوں کافر ہے، اور قادیانیوں کے حوالے سے امت کے جمہور علماء کرام کا موقف کیا ہے۔ پھر جمہور علماء کرام کے مقابلے میں محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا موقف کیا ہے، اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف کیا ہے۔ آگے جانے سے پہلے ہم یہاں نبوت کے جو پہلے جھوٹے مدعی ہے اس کے احوال عرض کر دیتے ہیں تاکہ امت کا اجماعی موقف سمجھنے میں آسانی ہو۔ نبوت کا پہلا جھوٹا مدعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ظاہر ہوا اس کا نام تھا مسیلمہ بن حبیب، اور اسی مسیلمہ بن حبیب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کہا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ سن 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور عرب کے مختلف قبائل سے وفود آنا شروع ہو گئے، تو سن 9 ہجری میں قبیلہ بنو حنیفہ سے ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس وفد میں مسیلمہ بن حبیب نام کا آدمی بھی شامل تھا۔ یہ وفد مدینہ منورہ پہنچا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوا، اسلام قبول کیا۔ جو مسیلمہ بن حبیب نام کا آدمی تھا یہ مدینہ آیا لیکن سواریوں کے پاس باہر کھڑا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ وفود کے ساتھ بڑا اکرام کا معاملہ فرماتے، ان میں ہدایہ تقسیم کرتے۔ قبیلہ بنو حنیفہ کے وفد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایہ تقسیم کیا اور الگ سے مسیلمہ بن حبیب کے لیے ہدیہ دے دیا۔ چنانچہ یہ وفد یہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے قبیلے پہنچ گیا یمامہ پہنچ کر تھوڑے دنوں بعد مسیلمہ بن حبیب نے یعنی مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ قریش کا نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اپنے قبیلے کا نبی ہو، لہذا تم لوگ مجھ پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ تھوڑے عرصے میں ان کی شان و شوکت بڑھنے لگی اور بہت سے لوگوں نے ان کی دعوت قبول کیا۔ تو پھر مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت میں آپ کا شریک بنایا ہے، لہٰذا تم قریش کے نبی ہو اور میں قبیلہ بنو حنیفہ کا نبی ہو، البتہ تمہاری قوم قریش بڑی سرکش ہے۔ جب دو آدمی یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خط پڑھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو بندوں سے پوچھا کہ تم کس پر ایمان لاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مسیلمہ بن حبیب یعنی مسیلمہ کذاب پر ایمان لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنے کی ممانعت نہ ہوتی تو میں تم دونوں کی گردن اڑاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط، مختصر سا خط ان دونوں کو دیا اور انہیں کو روانہ کر دیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے۔ پھر تھوڑے دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ایک اور خط روانہ فرمایا۔ حضرت حبیب بن زید جب یمامہ پہنچے تو مسیلمہ نے ان سے پوچھا کہ تم کس پر ایمان لاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں اور تمہیں ایک جھوٹا نبی سمجھتا ہوں۔ چنانچہ مسیلمہ نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ان کے زبان کاٹ دی پہلے، پھر ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے اور انہیں بری طرح بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا، لیکن اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور وہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب انہیں خلافت ملی تو خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ لشکر تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ لشکر روانہ فرمایا اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ بڑی لڑائی ہوئی اور مسیلمہ مارا گیا اور باقی ان کا لشکر پسپا ہو گیا۔ تو اس واقعے کو صحابہ اکرام کی اس اجماع کو دیکھ کر جمہور علماء اکرام کا موقف یہ ہے کہ ختم نبوت کے دعوے کرنے والے چاہے کوئی بھی ہو وہ کافر ہے۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لانے والے پہلے لوگ جو پہلے مسلمان تھے تو وہ پہلے جو ان پر ایمان لائے وہ جنہوں نے ان کی بات مانی
تو وہ مرتد تھے، اور اس کے بعد جو موجودہ نسل ہے قادیانیوں کی یہ کافر ہے، اور ان قادیانیوں کا حکم دیگر کافروں سے مختلف ہے، کیونکہ یہود و نصارہ وہ خود کو مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن یہ قادیانی کافر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور اس کے باوجود خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کا حکم عام کافروں والا نہیں ہے۔ لیکن جمہور علماء کرام کے مقابلے میں محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نہ کشف ہے، نہ الہام ہے، اور نہ کوئی کرامات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو چکی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ غلطی پر ہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب دو باتیں کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکرین کو یا مرزا غلام احمد قادیانی کے متبعین کو، قادیانیوں کو کافر نہیں قرار دے سکتے۔ وجہ یہ ہے ان کے نزدیک کہ کسی کو کافر یا مسلمان قرار دینا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دینا ہے تو ان سے پہلے بہت سارے صوفیہ گزرے ہیں جنہوں نے اس قسم کے دعوے کیے، اور ان کی تحریروں میں اور ان کی باتوں میں، ان کی کتابوں میں اس قسم کے دعوے سامنے آئے ہیں۔ تو اگر آپ نے کافر قرار دینا ہے تو پہلے ان صوفیہ کو کافر قرار دے دو، اس کے بعد پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دے دو۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو غامدی صاحب کی پہلی بات ہے کہ اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اختیار ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہے، تو سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں ختم نبوت کے آیات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس طرح سینکڑوں احادیث میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تو ان احادیث کے انکار کی وجہ سے، قرآن کریم کی ان آیات کے انکار کی وجہ سے قادیانی کافر ہے، اور انہیں کافر قرار دینا یہ تو صریح سی بات ہے، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے، اور جو قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کو کافر قرار دینا اس کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ تو جن حضرات نے، جن علماء کرام نے انہیں کافر قرار دیا ہے، تو انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہی انہیں کافر قرار دیا ہے، اور قرآن و حدیث کی رہنمائی سے ہی انہیں کافر قرار دیا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ جو فرماتے ہیں جناب غامدی صاحب کہ ان سے پہلے کئی صوفیہ گزرے ہیں جنہوں نے اس قسم کے دعوے کیے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ ان صوفیہ نے کوئی فرقے نہیں بنائے، کوئی گروہ نہیں بنائے، اور ان کے متبعین نہیں ہے، کسی نے ان کی بات کا کوئی اس طرح لیا نہیں جس طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی کی باقاعدہ ایک فرقہ بن گیا، ایک جماعت بن گئی پوری۔ تو ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دینے میں یہ رکاوٹ ہے کہ پہلے صوفیہ گزرے ہیں، انہوں نے ایسا کیا ہے، تو بسط شوق آپ انہیں بھی کافر قرار دے دیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پہلے صوفیہ نے اس قسم کے دعوے کیے اور اس لیے انہیں کچھ نہیں کہا گیا تو انہیں بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ بصد احترام جناب غامدی صاحب کا موقف اس حوالے سے بڑا کمزور ہے، اور کسی علمی بنیاد پر ان کا موقف قائم بھی نہیں ہے۔ دوسرے ہیں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے موقف بدلتا رہتا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ قادیانی اگر ہمیں کافر قرار نہ دے اور ہمیں مسلمان سمجھے تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے، اور وجہ یہ ہے کہ جب قادیانیوں نے ہمیں کافر قرار دیا تو پھر بدلے میں ہم نے انہیں کافر قرار دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بدلے والی بات تو خود مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تھی کہ آپ قریش کے نبی بن جائے اور میں یمامہ کا نبی بن جاؤں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی اور لشکر روانہ فرمایا اس کی سرکوبی کے لیے۔ تو یہ تو بڑی واضح غلطی ہے، اور اس میں تو کوئی دلیل دینے والی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے جو یہ کہی کہ قادیانی اہل کتاب ہے، اس کے لیے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہود و نصارہ، جو قرآن کریم نے جنہیں اہل کتاب کہا ہے، یہود و نصارہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ہماری کتاب کو نہیں مانتے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مسلمانوں کے نکاح کو جائز قرار دیا، ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے۔ تو اگر ان سب کے باوجود ان کے ساتھ اتنی نرمی کی جا رہی ہے تو پھر قادیانی تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ اور نرمی برتنی چاہیے ان کے مطابق۔
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قادیانی یہود و نصارہ سے زیادہ ہمارے نزدیک ہے مسلمانوں کے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب کی جو اصطلاح قرآن کریم نے استعمال کی ہے وہ ایک مخصوص یہود و نصارہ کے ساتھ خاص ہے، وہ ہر ایک کے اوپر فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے بہت ساری اقوام گزری ہے جن کے پاس کتاب بھی آئی ہے، جن کے پاس نبی بھی آیا، لیکن انہیں اہل کتاب نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم انہیں اہل کتاب میں شمار کر دیں تو اہل کتاب کو تو ہم ان کی کتاب کو بھی سچا مانتے ہیں، ان کے نبی کو بھی سچا مانتے ہیں، ہمارے عقیدے کا جز ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی کتابوں کو انہیں سچا مانتے ہیں، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی سچا ماننا پڑے گا اور ان کی کتاب کو بھی سچا ماننا پڑے گا، تو یہ تو اور بڑی گمراہی میں ہم پڑ جائیں گے۔ تو لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ یہ اہل کتاب ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے اور یہ ہمارے نزدیک ہے، یہ بڑی گمراہ کن بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب 1973 میں انہیں کافر قرار دیا آئین کے روح سے، تو اس وقت بڑی بحث ہو گئی تھی اس معاملے میں، علماء اکرام کے موقف سنے گئے تھے، دونوں طرف سے دلائل سنے گئے تھے، اور دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ یہ پاکستان کے آئین کے روح سے کافر ہوں گے، یہ اپنے آپ کو مسلمان قرار نہیں دے سکتے۔ اس وقت بھی ان کا موقف سنا گیا تھا اور انہیں دلائل دینے کا پورا وقت دیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ دلائل نہیں دے سکے، ان کے پاس دلائل کمزور تھے۔ لہٰذا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یا غامدی صاحب کا اس حوالے سے کوئی کمزوری دکھانا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔